السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وإن وجدت آخر بعضه متروکا علی اختصارہ او مضموما الیہ تمامہ فعن داعی اہتمام اترکہ والحقہ۔ مقدمۃ الکتاب مشکوٰۃ اول کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہاں جی، گزشتہ سبق کے اندر اس عبارت کا ترجمہ اور اس کی لغت یہ گزر چکی ہے، تو آج کے سبق میں اس عبارت کی ترکیب و عاطفہ ان حرف شرط وجدت فعل انت ضمیر فاعل آخر مبدل منہ بعض مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ مضافین مل کر بدل مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ ذوالحال متروکن صیغہ صفت اسم مفعول ہوا ضمیر اس کے اندر نائب الفاعل الا جار اختصاری مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ مضافین مل کر لا جار کا مجرور جار مجرور یہ مل کر متعلق ہوئے متروکن صیغہ صفت اسم مفعول کے۔ متروکن صیغہ صفت اسم مفعول اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر معطوف ہونا علیہ او حرف عطف مضموماً صیغہ صفت اسم مفعول الا جار ہی ضمیر مجرور جار مجرور مل کر متعلق مضموماً صیغہ صفت اسم مفعول کے تمام مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ مضافین مل کر یہ مرکب اضافی ہو کر مضموماً صیغہ صفت اسم مفعول کا نائب الفاعل۔ تو مضموماً صیغہ صفت اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر معطوف نے اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر یہ ذوالحال آخر بعدہ کا حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر وجدت فعل کا مفعول بہ وجدت فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط فاجزیہ ان فعن داعی فاجزیہ ان حرف جار داعی مضاف اہتمام مضاف الیہ مضافین مل کر ان جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوئے متعلق مقدم اترک فعل مؤخر کے اترک فعل انا ضمیر فاعل ہو ضمیر مفعول بہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کر معطوف علیہ و عاطفہ الحق فعل انا ضمیر فاعل ہو ضمیر مفعول بہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کر معطوف اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر یہ شرط کی جزا شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ آگے دی عبارت ہے وَإِنْ عَثَرْتَ عَلَىٰ اخْتِلَافٍ فِي الْفَصْلَيْنِ مِنْ ذِكْرِ غَيْرِ الشَّيْخَيْنِ فِي الْأَوَّلِ وَذِكْرِهِمَا فِي الثَّانِي فَاعْلَمْ أَنِّي بَعْدَ يَبَعْدُ تَتَبُّعِي كِتَابَيْ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ لِلْحُمَيدِيِّ وَجَامِعِ الْأُصُولِ اعتمدت عَلَىٰ صحیح الشیخین ومتنیہما۔ اس عبارت کا ترجمہ وَإِنْ عَثَرْتَ اور اگر تو اطلاع پائے عَلَىٰ اختلافٍ کسی اختلاف پر فی الفصلین پہلی دونوں فصلوں میں یعنی فصل اول اور فصل ثانی کے اندر اگر تو اطلاع پائے کسی اختلاف پر من ذکر غیر الشیخین بغیر ذکر کیے شیخین کی روایات کو فی الاولی پہلی میں و ذکرہما اور ان دونوں کا ذکر کرنا فی الثانی دوسری میں۔ مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ امام محی السنہ رحمہ اللہ نے ایک حدیث کو اپنی کتاب کے پہلے حصے میں ذکر کیا یعنی الصحاح میں، لیکن امام تبریزی رحمہ اللہ نے اسے دوسری فصل میں ذکر کیا ہے جو کہ قانون قاعدہ کے خلاف ہے، یا بعض روایات کو امام محی السنہ رحمہ اللہ نے دوسری فصل میں ذکر کیا تھا لیکن امام تبریزی رحمہ اللہ نے مشکوٰۃ المصابیح کے اندر انہی روایات کو پہلی فصل میں ذکر لائے۔ تو اب صاحب کتاب امام تبریزی رحمہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ اختلاف ہو جائے کہ پہلی روایات کا یعنی پہلی فصل کی روایات کا دوسری فصل میں ملنا یا دوسری فصل کی روایات کا پہلی فصل میں ملنا، اس اختلاف پر اگر تو مطلع ہو تجھے اطلاع ملے یا اطلاع پائے تو اس کے اندر اس کی اصل خاص وجہ یہ ہے
کہ میں نے بڑی جانچ پڑتال کے بعد ایسا کیا ہے یعنی میں نے امام حمیدی رحمہ اللہ کی کتاب کو بھی دیکھا ہے اور اسی طرح ابن اثیر کی کتاب جامع الاصول میں بھی میں نے یہ روایت کو تلاش کیا ہے، لیکن صحیح جو یعنی میں نے پھر شیخین کی حدیث پر ہی اعتماد کیا اور ان کے متون پر اعتماد کرتے ہوئے بعض روایات کے حوالہ جات مجھے یعنی دوسری فصل کے اندر بھی وہ بخاری مسلم کے اندر ملے، میں نے وہ پہلی فصل کے اندر ذکر کر دیا، اور پہلی فصل کے اندر جو روایات میں نے دوسری فصل میں ذکر کی ہیں وہ روایات مجھے جامع الاصول کے اندر یہ صحیحین میں یعنی بخاری مسلم کی روایات میں مجھے وہ روایت نہیں ملی، ان کو میں نے دوسری فصل کے اندر ذکر کر دیا۔ اس اختلاف کی طرف صاحب کتاب اشارہ کر رہے ہیں۔ دوبارہ پھر ایک مرتبہ ترجمہ دیکھیں، وَإِنْ عَثَرْتَ، اور اگر تو اطلاع پائے عَلَىٰ اختلاف، اختلاف پر، کسی اختلاف پر، یعنی فی الفصلین، دونوں فصلوں میں، من ذکر غیر الشیخین، بغیر ذکر کیے شیخین کے، پھر اول پہلی میں، یعنی پہلی فصل کے اندر شیخین کے ذکر کے علاوہ سنن اربعہ کی جو دوسری فصل کی روایات تھیں وہ پہلی فصل میں ذکر کر دی گئی ہیں، جبکہ مصابیح سنہ کے اندر ایسا نہیں تھا۔ وذکر ما، ان دونوں کا ذکر کرنا فی الثانی، دوسری میں۔ اب مصابیح سنہ کے اندر جو پہلی فصل کی صحاح کی روایات تھیں اب ان کو الحسان فصل دوسری فصل میں ذکر کرنا یعنی یہ بھی اختلاف، حالانکہ یعنی یہ نہ یعنی قاعدہ اور قانون کے خلاف ہے۔ امام محی سنہ رحمہ اللہ نے ایسا نہیں کیا تھا، اور پیچھے بھی امام تبریزی رحمہ اللہ نے یہ بات کی ہے کہ میں نے وہی ترتیب رکھی ہے جو یعنی امام محی سنہ رحمہ اللہ نے احادیث کو جس طرح نقل کی ہے، جس طرح مرتب کیا، میں نے بھی اسی انداز میں وہ روایات کو نقل کر دی۔ اب صاحب کتاب اس کا جواب یہ دیتے ہیں، یہ میں نے بڑی جانچ پڑتال کے بعد، بڑی تحقیق کے بعد میں نے امام حمیدی کی کتاب پڑھی ہے اور اسی طرح ابن اثیر کی جامع الاصول کے اندر روایات کو دیکھا ہے، لیکن مجھے وہ روایات نہیں ملی، یا صحیحین کی روایات کو میں نے دیکھا ہے تو مجھے نہیں ملی روایات، پھر میں نے شیخین کی روایات پر اعتماد کرتے ہوئے، ان کے متن پر اعتماد کرتے ہوئے دوسری فصل کی روایات کو پہلی فصل میں ذکر کر دیا، اور پہلی فصل کی روایات جو جن کے یعنی متن اور متون وہ یعنی بخاری مسلم میں نہیں ملے وہ میں نے پھر دوسری فصل کے اندر اس کے یعنی متون کو ذکر کر دیا ہے۔ ترجمہ دیکھیں جی، فَعَلَمْ، تو جان لے، یعنی اگر تجھے اطلاع ملے اور تو جان لے، انی بعد، کہ بے شک بعد اس کے، بعد میرے تتبعی، تلاش کرنے کے، بعد میرے تلاش اور یعنی جو ہے نا کوشش کرنے کے، کتابی دونوں کتابوں میں، الجامع بین صحیحین کے اندر جو للحمیدی امام حمیدی کی ہے، اور جامع الاصول میں اعتمدت علی صحیحی، میں نے اعتماد کی ہے صحیحین پر، الشیخین یعنی شیخین کی صحیحین پر میں نے اعتماد کیا ہے، ومتنہم، اور ان دونوں کے متن پر میں نے اعتماد کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا، یہ بعدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر بعدہ پڑھیں گے تو یہ ظرف مقدم، بعدو بھی بعض نے اس کو مصدر بنایا ہے۔ بہرحال اگر اس کو یعنی مصدر بنانا ہے، اس کی تفصیل ویسے حل لغت کے اندر میں ذکر کر دیتا ہوں، تو یعنی اگر اس کو مصدر بنائیں گے تو پھر اس کو یعنی بعدو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ہاں جی، اب دیکھیں جی عبارت کا ترجمہ تو ہو چکا ہے جی، اب اس کے بعد حل لغت۔ اثرتا، یہ صیغہ واحد مذکر حاضر فعل ماضی معلوم ہے، آثر یعثر، ہفتہ اقسام سے یہ صحیح ہے، شش اقسام سے ثلاثی مجرد ہے، اور سے اقسام سے یہ فعل ہے۔ اختلاف، یہ باب افتعال سے مصدر ہے، ہفتہ اقسام سے صحیح، اور شش اقسام سے ثلاثی مزید فی، اور سے اقسام سے یہ اسم ہے۔ الفصلین، یہ فصل کا تثنیہ ہے۔ ذکر، یہ مصدر باب ناصر ذاکر یذکر سے، ہفتہ اقسام سے صحیح، شش اقسام سے ثلاثی مجرد، اور سے اقسام سے یہ اسم ہے۔ الشیخین، یہ شیخان کی جدی حالت ہے، یعنی شیخ ان کا تثنیہ ہے۔ ہاں جی، علم، علم فعل، ان تضمیر، اس کے اندر فاعل، یہ صیغہ واحد مذکر حاضر فعل امر باب علم یعلم سے، ہفتہ اقسام سے یہ بھی صحیح ہے، اور شش اقسام سے ثلاثی مجرد، اور سے اقسام سے فعل۔ تتبع، تتبع یہ مصدر باب تفعول سے، ہاں جی، تو ہفتہ اقسام سے صحیح، شش اقسام سے ثلاثی مزید فی ہے، سے اقسام سے یہ اسم ہے۔ کتابی، یہ بھی کتاب ان کا تثنیہ ہے۔ الجمع، یہ مصدر ہے باب جمع یجمع، فاتح یفتح کے وزن پر، ہفتہ اقسام سے صحیح، اور شش اقسام سے ثلاثی مجرد، اور سے اقسام سے اسم ہے۔ بین، بین یہ بانا یمین سے مصدر بھی آتا ہے، اور اس میں ضرب بھی اسے قرار دیا جاتا ہے۔
یعنی بمانہ درمیان، بیچ، یہ دو چیزوں کے درمیان اور بیچ کو بتانے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ ہاں جی، اجوفیائی اگر یہ مصدر ہو تو اجوفیائی مطلب ثلاثی مجرد ہے، سے اقسام سے یہ اسم ہے۔ ہاں جی، الصحیحین یہ صحیحن کا تثنیہ ہے، صحیحن کا تثنیہ۔ الحمیدی یہ اسم تصغیر ہے۔ یہ حافظ یعنی ابو عبداللہ محمد بن ابی نصر رحمہ اللہ ہیں الحمیدی، اور یہ اپنے دادا حمید کی طرف ان کی نسبت کی گئی ہے۔ وجامع الاصول، اصول یہ اصل ان کی جمع ہے، اصل یہ مصدر اصول یا اصول سے محموز الفاء ثلاثی مجرد اور سے اقسام سے یہ اسم۔ اعتمدتو صیغہ واحد متکلم فعل ماضی معلوم باب افتعال اور ہفت اقسام سے یہ صحیح ہے، ثلاثی مزید فی اور سے اقسام سے یہ فعل ہے۔ صحیح ہے یہ صحیح ان کا تثنیہ، متنی یہ متن ان کا تثنیہ ہے۔ ہاں جی، اسی عبارت کی ترکیب کی واو عاطفہ، ان حرف شرط اثرتا فعل، ان تضمیر اس کے اندر فاعل، علی جار اختلاف مصدر، فی جار الفصلین مجرور، جار مجرور یہ مل کر جو ہے نا متعلق اول اختلاف مصدر کے۔ من جار ذکری مصدر مضاف، غیر مضاف الیہ مضاف، الشیخین مضاف الیہ، مضافین مل کر یہ مضاف الیہ ہوا ذکری مضاف کا، ذکری مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، ہاں جی مضاف کا۔ آگے دیکھیں فی الاول، فی جار الاول مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے یہ ذکر مصدر کے، مصدر مضاف کے، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر یہ یعنی شبہ جملہ ہو کر معطوف علیہ۔ واو عاطفہ ذکری ہما، ذکری مصدر مضاف، ہما ضمیر مضاف الیہ، من جار فی جار الثانی مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ذکر مصدر مضاف کے، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر یہ یعنی شبہ جملہ ہو کر مرکب اضافی ہو کر معطوف، معطوف نے اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہو کر من جار کا مجرور۔ اب یہ جار مجرور مل کر متعلق ثانی اختلاف المصدر کے، اختلاف المصدر اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر یہ پھر جو ہے علی جار کا مجرور، علی جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوئے اثرتا فعل کے، اثرتا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ شرط، فاعلن سے آخر تک یہ جزا، فا جزائیہ، علم فعل، ان تضمیر فاعل، ان حرف مشبہ بالفعل، یا ضمیر اس کا اسم، بعد مضاف، تتبع مصدر مضاف الیہ مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ، ہاں جی کتاب مضاف، الجمع مصدر، بین مضاف، الصحیحین مضاف الیہ۔ تو یہ مضافین مل کر الجمع مصدر کا یعنی مفعول فی، مصدر اپنی ظرف یعنی مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مبتدا لام جار الحمیدی، یہ متعلق ہوئے جی لام جار الحمیدی مجرور، جار متعلق ثابت ان کے، ثابت ان صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ واو عاطفہ جامع مضاف، الاصول مضاف الیہ، مضافین مل کر معطوف، معطوف نے اپنے معطوف جملہ معطوفہ ہو کر کتاب مضاف کا مضاف الیہ، مضافین مل کر مفعول بہ ہوا تتبع مصدر مضاف کا۔ اب مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور مفعول بہ سے مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر یہ مضاف الیہ ہوا یعنی بعد مضاف کا، تو بعد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ظرف مقدم، اعتمدت علی صحیح الشیخین، فعل کی ظرف مقدم۔ اب اعتمدت فعل آنا ضمیر اس کے اندر، تو ضمیر فاعل، علی جار صحیح مضاف، الشیخین مضاف الیہ، مضافین مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ متنی مضاف، ہما ضمیر مضاف الیہ، مضافین مل کر معطوف، یہ معطوف نے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر لا جار کا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق اعتمدت فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر اور اسی طرح ظرف مقدم یعنی مفعول فی سے مل کر یہ جملہ فعلی خبری ہو کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمی خبری ہو کر علم فعل کا مفعول بہ، علم فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ ہاں جی باقی اندر سبق ہے۔